بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے ہائے نہیں کی اس سے میں اتنا ہی کہوں گا، کچھ دیر کے بعد یہاں ایک جنازہ آنے والا ہے۔ ابھی بھی جس نے ہائے نہیں کی، بھائی جس گھر میں جنازہ ہو نا، کہہ دیا جائے کہ 10 منٹ بعد جنازہ آئے گا، وہاں وہ بھی روتا ہے جو اس کا کچھ نہیں لگتا۔ اور تمہارے گھر اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے پتھر مارے ہیں۔ تمہارے گھر آج اس کا جنازہ ہے جس کے بیٹے کو 13 ضربوں سے مارا گیا۔ اللہ مان جو ابھی تک رو نہیں سکا، میں اسے اتنا ہی کہوں گا، تو ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ کس کا جنازہ آئے گا؟ اس کا جنازہ آئے گا جس کی بیٹیاں عید سے پہلے یتیم ہوگی۔ اللہ مان کچھ دیر کے بعد اس کا جنازہ آنے والا ہے جس کے جنازے کا اعلان جبرائیل نے کیا ہے۔ عزاداروں، میں اس کی شہادت کے چند جملے پڑھنے لگا ہوں جس کی زیارت کا جملہ ہے: السلام علیکہ یا امیر المومنین وانت اول المظلوم۔ میرا سلام امیر المومنین، آپ پہ، آپ اول مظلوم ہے۔ علی اول مظلوم کیسے؟ علی دیکھتے رہے لوگوں نے بطول کو مارا، علی دیکھتے رہے بطول سیدھے ہاتھ سے تسبیح یا حسین اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کائنات کا پہلا مظلوم، آخری ماہ رمضان سے پہلے تیرے مولا نے اپنی بیٹیوں کو کوفہ میں بلایا، جناب سیدہ زینب کے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ علی بادشاہ نے کہا زینب جی بابا اپنے محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ وقت ہے نہیں، میں جلدی سے بات کرنے لگا ہوں۔ پاک امیر المومنین کے حکم سے جب محمل کا پردہ ہٹایا، کہا یہ کوفہ کی سرحد شروع ہو گئی ہے۔ عزاداروں، جب کوفے کی سرحد کا نام آیا نا میرے بادشاہ امیر المومنین نے، اس کے بعد کچھ آگے بڑھے، کہا یہ کوفے کا چوک ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے، میرے بادشاہ امیر المومنین نے کہا یہ کوفے کی گلی ہے، یہ کوفے کا دربار ہے۔ اس وقت بی بی نے کہا دربار بازار چوک بیٹوں کو دکھاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دکھاتے۔ اس وقت میرے بادشاہ امیر کائنات وارث نہج البلاغہ نے کہا بیٹا یہ تیری منزل ہے۔ کہا میرے ساتھ میرے بھائی نہیں ہوں گے؟ اس وقت علی نے رو کے کہا ہاں ہوں گے، کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا۔ اللہ مان کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا، کوئی نیزے کے اوپر ہوگا۔ اللہ مان اجرکم اللہ، جس کی دل میں جو دعا ہے وہ دل میں رکھے۔ عزاداروں، تیرے بادشاہ امیر المومنین علیہ السلام کچھ آگے بڑھے، ایک میدان آ گیا۔ اب قیامت ہے، اس سے پڑھ کر میرے پاس مصائب نہیں۔ میرے بادشاہ علی علیہ السلام ایک میدان ہے، بی بی نے کہا بابا سب بتایا یہ میدان کون سا ہے؟ اس وقت میرے بادشاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے گریہ شروع کیا۔ اتنا گریہ کیا آپ کا امامہ کھول کے گلے میں آ گیا۔ کہا عالیہ یہ جگہ عجیب ہے، یہاں سے کوئی شریف زادی زندگی دن کے اجالے میں بھی نہیں گزرتی۔ کہا یہ جگہ کون سی ہے؟ مر جاؤں میں سمجھا نہ سکوں۔ میرے بادشاہ علی ابن ابی طالب نے رو کے کہا بیٹا یہاں عورتوں کی، یہاں کنیزوں کی، یہاں غلاموں کی منڈی لگتی ہے۔ اللہ مان تو ماتم نہیں کر رہا، کس چیز کے انتظار میں ہے؟ اس وقت پاک بی بی نے کہا بابا یہ منظر کیا ہوگا؟ کہا یہاں کنیزیں کھڑی ہوتی ہیں، غلام ہوتے ہیں، یہاں فروخت ہوتی ہے، یہاں سے کوئی شریف زادی نہیں گزرتی۔ یہاں پاک بی بی ام المصائب 3 دن تک کھڑی رہی ہے، لوگ کہتی رہی ہے مسلمانوں میں علی کی بیٹی، کہتی رہی ہے بابا تیری ولایت کی خاطر او میں یہاں اجرکم اللہ ماتم کی تیاری کر۔ بس آخری ماہ رمضان آ گیا، 18 کی سحری کر کے تیرے مولا چل پڑے۔ تیرے مولا اس کمرے میں گئے جا حسن تھے۔ حسن نے رو کے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ نانے کا امامہ کھل گیا ہے، خواب کی تعبیر۔ اس وقت علی نے رو کے فرمایا اذان فجر کا انتظار۔ کچھ دیر کے بعد بی بی ام کلثوم کے رونے کی آواز آئی۔ بی بی نے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے، قرآن کے پارہ اول پہ ضرب ہے، خواب کی تعبیر۔ علی نے رو کے کہا اذان فجر کا انتظار کرو۔ عزاداروں، اس کے بعد علی چل پڑے حسین کے پاس۔ حسین نے کہا حسن بھائیا آپ روتے کیوں ہیں؟ جب یہ کہا نا حسن آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا۔ حسین نے کہا خواب میں نے بھی دیکھا ہے، خواب میں دیکھا اماں کے پہلو سے خون جاری ہے، خواب کی تعبیر۔ علی نے فرمایا اذان فجر کا انتظار کرو۔ اولاد کو لے کے ادھر آئے جہاں پاک مسافرہ شام بیٹھ کے
कुरान पढ़ रही थी। बीबी के पर्दे का आलम ये था, कभी बाबे के सामने नहीं हुई। जब देखा कि बाबा आ रहे हैं ना, कुरान पे सर रखा, अली बादशाह खड़े हुए, रोते रोते तेरे मौला के आंसू बीबी की चादर पे गिरे। उस वक्त पाक बीबी ने उठ के कहा, गाजी के होते रोता क्यों है? उस वक्त पाक अमीर अल मोमिनीन ने कहा, आलिया मैं तुझे एक बात कहने आया हूँ, घर में चला कर ताकि तुझे कभी इन गलियों में चलना पड़े। उस वक्त बादशाह अमीर अल मोमिनीन ने रो के कहा, पाक बीबी ने कहा, बाबा क्यों मैं चलूंगी, मेरा तो अब्बास भाई मौजूद है, एक मिनट रुको जरा, मैंने पढ़ना है मजमून। पाक मौला ने कहा, इसी बाजार में तुझे कोई पत्थर मारेगा, कोई तुझे मातम तेज से मजलूम जायज है, 2 मिनट सब्र करना यार। अली इब्ने अबी तालिब रमजान का 19वें रोजे के सहरी करके तेरा मौला चल पड़े। मस्जिद में बह गए, इब्न रहमान इब्ने मुलजम हरामजादा सोया पड़ा। अली ने पैर की ठोकर से जगाया, कहा इब्ने मुलजम जाग, नमाज का वक्त है। अली नमाज के लिए इब्ने मुलजम को जगा के अजान देने के लिए मुगलदस्ता अजान पे आए। कहा अल्लाह अकबर। अभी अजान का पहला फिक्र अली ने कहा, मस्जिद के मीनार हिल गए। यतीमों ने कहा, जैसे लगता है बाबूला आखिरी अजान दे रहा है। इधर शबीबी ने रो के कहा, बाबा आज लगता है यतीमी का मौसम आ गया। अल्लाह मान। अली ने अजान मुकम्मल की, अली ने अकामत दी। अकामत के बाद अली नमाज के लिए मुसल्ला इबादत पे आए। अली ने पहली रकत का दूसरा सजदा था। जालिम ने ज़हर में बुझी हुई तलवार जो शाम से आई थी, अब्दुर रहमान इब्ने मुलजम ने अली के सर पे मारी। सारा ऐसे खुला और जैसे कारी के सामने कुरान। जिब्राइल ने रोक कहा, कूफा वालों ज़ैनब यतीम हो गए, कूफा वालों कुलसूम यतीम हो गए, कूफा वालों रुकैया यतीम हो गए, और कूफा वालों गाजी यतीम हो गया। आजादारों, यहाँ मातमियों ने जनाजा उठाया है, वह अली के बेटों ने उठाया। जब अली के बेटों ने जनाजा उठाया ना, मेरे बादशाह अली ने कहा, किस किस ने मुझे उठाया है? आवाज आई, मैं हूँ। हुसैन है, साथ अब्बास है। उस वक्त बादशाह अमीर अल मोमिनीन ने कहा, हुसैन तू मुझे ना उठा। कहा क्यों ना उठाऊं? उस वक्त बादशाह ने कहा, हुसैन तेरी लाश किसी ने नहीं उठानी, किसी ने पत्थर मारने, किसी ने तीर मारने। 3 दिन तक तेरा जनाजा पे गौरों के फन मातम अली।